اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ شہداء اپنے برزخ میں زندہ ہیں، وہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ہوتی ہیں اور جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جب بھی ان کا پروردگار ان کی طرف دیکھتا اور فرماتا ہے کیا تم کچھ چاہتے ہو، وہ عرض کرتے ہیں ہم کیا چاہیں جبکہ ہم تو جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء سے 3 دفعہ یہی پوچھتا ہے۔ پھر جب وہ شہداء تصور کرتے ہیں کہ سوال کیے بغیر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے پالن ہار، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ایک بار پھر تیرے رستے میں شہید کر دیے جائیں۔ پھر جب باری تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شہداء کو کسی اور شے کی ضرورت نہیں تو وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے یا انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے امام زہری سے اور انہوں نے دیگر ائمہ کرام سے روایت کیا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مومن کی روح ایک ایسا پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے پھل وغیرہ کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عام مومن بھی برزخ میں زندہ ہیں، گو عزت و شرف اور تکریم و تعظیم کے طور پر قرآن مجید میں شہداء کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں کسی قدر خوف، کسی قدر سے مراد یعنی تھوڑا سا اس میں سے ہوگا، خوف اور بھوک سے اور مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو امتحان اور آزمائش کی کٹھن منزلوں سے گزارتا رہتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ سورہ محمد۔ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ تم میں جو لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کر لیں اور تمہارے حال جانچ لیں، یعنی تمہیں آزمایا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ثابت قدم رہنے والا ہے اور کون پلٹنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی خوشی اور مسرت کا سامان فراہم کر کے آزماتا ہے اور کبھی خوف اور بھوک میں رنج میں مبتلا کر کے، جیسا کہ ارشاد فرمایا فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ سورہ نحل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ بھوکے پر بھوک اور ڈرنے والے پر خوف کا اثر چونکہ بالکل نمایاں اور ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اسے بھوک اور خوف کے لباس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہاں فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی کسی قدر خوف اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے نقصان، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کے نقصان کہ دوست رشتہ دار احباب جام موت نوش کر جائیں، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کے نقصان یعنی باغات اور کھیل حسب معمول ثمر بار نہ رہیں۔ اور اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ صابر کون ہے جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے۔ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنی اسی بات کے ساتھ تسلی حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کا مال ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اور وہ اس حقیقت سے بھی خوب آگاہ ہیں کہ ذرہ برابر چیز بھی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہ ہوگی۔ اور یہ بات ان کے اس اعتراض سے آیا ہے کہ وہ اس کے بندے ہیں اور آخرت میں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے انہیں جو عطا کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ثنا اور رحمت ہے۔ اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ عذاب سے امن بھی ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جانور کی پشت پر اس کے دونوں طرف کے یہ بوجھ بھی بہت اچھے ہیں، اور دونوں کے درمیان جو مزید سامان رکھ دیا گیا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے،
یعنی صلوات اور رحمت کی مثال ایسے ہے جیسے جانور کی پیٹھ پر دونوں طرف کے بوجھ اور ہدایت کی مثال اس زائد بوجھ کی ہے جسے دونوں طرف کے سامان کے درمیان جانور کی پیٹھ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو نہ صرف اجر و ثواب دیا گیا بلکہ مزید سے بھی نوازا گیا ہے، یعنی انہیں تکلیف بھی دی گئی ہے، پھر انہیں اجر و ثواب بھی ساتھ دیا گیا ہے، یعنی تکلیف بھی دے دی گئی ہے انہوں نے جو برداشت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس پر پھر اجر بھی مل رہا ہے اس صبر کرنے کی وجہ سے۔ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی فضیلت، مصیبتوں کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ثواب کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ مثلا امام احمد نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کا اصل نام تھا ہند بنت ابی امیہ، ہند بنت ابی امیہ، اور یہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں جو سب سے آخر میں وفات پانے والی ہیں، یہ جی سب سے آخر میں وفات پانے والی ہیں، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی انہوں نے، یعنی جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت یہ حیات تھی اور ان پر اس واقعے کا بہت بڑا گہرا اثر ہوا تھا، بہت رنجیدہ ہوئی تھی اس واقعے پر، اور اس کے بعد پھر ان کی وفات ہوئی تھی۔ اب وہ بہت پیاری حدیث ہے، یہ وہ روایت کر رہی ہیں اس کو، روایت کیا کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ، تو ان کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام کیا تھا، کنیت ہے ابو سلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے وہ اس مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدلہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اس کا مجھے بہتر بدلہ دے دے۔ آگے فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ لے تو اس سے اس کی یعنی جو دعا کا تذکرہ کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے یہ دعا سن کر یاد کر لی، اور جب ابو سلمہ کا نام کیا تھا جی، عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی فوت ہوئے تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس دعا کو بھی پھر دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کس طرح مل سکتا ہے۔ جب میری عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یعنی میرے پاس تشریف لانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ میں اس وقت ایک کھال رنگ رہی تھی، یعنی ایک کیا ہے وہ لیدر کو کیا ہے وہ رنگ رہی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے درخت سلم کیکر کے پتوں کے رنگ کو دھویا، آپ کو اجازت دی، آپ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا جو کھال سے بنا اور کھجور کے درختوں کے ریشوں سے بھرا ہوا تھا، آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ جب اپنی بات ارشاد فرما چکے تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے تو یہ بہت سعادت کی بات ہے لیکن میں تو ایک بہت باغیرت بیوہ ہوں۔ کیا ہے جی لفظ، میں بہت باغیرت بیوہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے، اور دوسری بات یہ کہ میں ایک عمر رسیدہ اور بچوں والی عورت ہوں۔ اب جواب آئے گا، وہ جواب سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم نے جو بیوگی کی غیرت کی بات کی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں بھی تمہاری طرح عمر رسیدہ ہوں، اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو تمہارے بچے کیا ہیں، میرے بچے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان، کتنی عظیم بات ہے کہ انہوں نے جو باغیرت کا مطلب ہے نا کہ وہاں پہ ایک تو کہ جو دن فکس ہوں گے اور دوسری ازواج کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں وہ کیا ہیں، باغیرت ہیں، یعنی ان کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن پھر اللہ کے نبی نے کوئی اعتراض نہیں بلکہ کیا ان کے لیے دعا کر دی تھی کہ یا اللہ اس کے دل میں سے یہ بات نکال، تو اللہ تو پھر قادر ہے، اللہ نے نکال دی۔ جہاں تک بڑھاپے کا تعلق تو آپ نے بھی فرما دیا میں بھی بوڑھا ہوں، جہاں بچوں کی بات آئی تو آپ نے کیا فرمایا کہ تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ کہتی ہیں یہ ارشاد سن کر میں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی فرما لی۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر نامدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ آخری آیت کی تفسیر، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔
طواف صفا و مروہ کو گناہ سمجھنے کی تردید۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا مروہ کے طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھانجے تم نے بہت بری بات کہی، اگر بات ایسے ہوتی جیسے تم نے کہی ہے تو الفاظ یہ ہوتے فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما، یعنی اس میں پھر لا کا اضافہ ہوتا، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت ان انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام سے قبل منات بت کے پاس لبیک کہتے تھے، جس کی وہ مشلل کے پاس عبادت کیا کرتے تھے۔ جو منات کے پاس لبیک کہہ دیتا وہ صفا مروہ کے طواف میں حرج محسوس کرتا تھا، یعنی جو اس بتوں کی پوجا کرتے تھے پھر وہ صحیح کرنے میں کیا حرج محسوس کرتے تھے۔ اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم زمانہ جاہلیت میں تو صفا مروہ کے طواف میں حرج سمجھتے تھے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ عائشہ نے فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے طواف کو مسنون قرار دے دیا، لہٰذا کسی کے لیے ان کے طواف کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، ائمہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن عبد الرحمن حیران ہو گئے تو انہوں نے فرمایا اس علم کو تو میں نے نہیں سنا تھا، ہاں البتہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا دیگر بعض اہل علم سے یہ ضرور سنا ہے کہ جو کہتے تھے کہ ان پتھروں کے درمیان طواف جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، جبکہ بعض انصار نے کہا تھا کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا گیا ہے، صفا و مروہ کے طواف کا نہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ابو بکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاید یہ آیت ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شابی کہتے ہیں کہ ایصاف کا بت صفا پر اور نائلہ کا مروہ پر تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ انہیں چھوتے اور چومتے تھے، لہٰذا اسلام کی آمد کے بعد انہوں نے صفا و مروہ کے طواف میں حرج محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما لیا۔ یعنی جو جاہلیت میں ادھر طواف ہوتا تھا تو جب لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس کو حرج محسوس کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دے دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ان کے دل میں یہ دیکھیں کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہاں یہ بت تھے تو ہم صحیح کریں پتہ چلے گڑبڑ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات میں تسلی دے دی۔ صحیح کا حکم اور اس کی بنیاد، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے تو رکن کی طرف تشریف لائے، اسے چھوا، پھر باب صفا سے نکل گئے اور آپ اس آیت کریمہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کی تلاوت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی اس سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے۔ نسائی کی روایت میں ہے نبدأ بما بدأ اللہ بہ، ہم بھی اسی سے شروع کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو ہم بھی اس صحیح کو اسی بات سے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ اس لیے دیکھتے ہیں جب صفا میں جاتے ہیں تو وہ جو گولائی کے اوپر ہے بڑا بڑا لکھا ہوا ہے ان الصفا، یہی آیت لکھی ہے والمروہ من شعائر اللہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حبیبہ بنت ابو تجراح سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا اور مروہ کے مابین طواف کرتے ہوئے دیکھا، لوگ آگے تھے آپ پیچھے تھے، آپ صحیح فرما رہے تھے اور قدرے تیز دوڑنے کی وجہ سے آپ کے دونوں گھٹنوں کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کا تہبند دونوں گھٹنوں کے مابین گھوم رہا تھا۔ آپ فرما رہے تھے اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، سعی کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا کہ صفا مروہ کے مابین سعی حج کا رکن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے، رکن نہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ بھول کر اسے ترک کر دے تو ایک جانور ذبح کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صحیح مستحب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ رکن یا واجب ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صفا و مروہ کے مابین طواف شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی یہ ان امور میں سے ہے جنہیں مناسک حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقرر فرمایا تھا۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ صحیح دراصل ایک واقعہ کی یادگار ہے جس میں حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے مابین از خود رفتار ہو کر دوڑی تھیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام انہیں یہاں چھوڑ گئے تھے اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، یہاں کوئی انسان بھی موجود نہ تھا، اور جب انہیں بچے کی جان کے بارے میں خوف محسوس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور صفا و مروہ کے مابین اس مقدس اور مبارک وادی میں عجب بے بسی، بے کسی، بے قراری، غم و اضطراب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پریشانی کو دور فرما دیا، بے قراری کو سکون بخش دیا، غم کو فرح سے بدل دیا اور ان کے لیے زمزم کو پیدا فرما دیا جس کا پانی کھانے کا کام بھی دیتا ہے اور بیماری سے شفا کا بھی۔
صفا و مروہ کے مابین سعی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فقر، ذلت اور حاجت کا اظہار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے، اس کے حال کا اصلاح کرے، اس کے گناہ معاف کرے۔ سعی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی کے بارگاہ اقدس میں التجا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے نقائص و عیوب سے پاک فرما دے، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرما دے، تا دم واپسی اسی پر ثابت قدم رکھے اور گناہوں اور معاصی کی موجودہ حالت کو بدل کر مغفرت، رشد و بھلائی اور استقامت کی حالت کمال پر اسی طرح پہنچا دے جس طرح اس نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا۔ یعنی وہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح حضرت حاجہ علیہ السلام نے وہاں پہ سعی کی، اور وہ سعی کی وجہ کیا تھی کہ وہ بڑی مشکل میں تھیں، بے کسی میں تھیں، وہاں انہوں نے اس میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو جب ہم سعی کر رہے ہوں تو ہم بھی اپنی تمام جو مشکلات ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں، اور سب سے بڑی جو وہ جس کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں کہ اپنی ہدایت کی دعا کی جائے، اپنی مغفرت کی دعا کی جائے، اپنے گناہوں کے حالات کو بدلنے کی دعا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی خوش دلی سے نیک کام کرے۔ اس نیک کام سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں کہا گیا کہ صفا مروہ کے مابین طواف کرتے ہوئے قدر واجب سے زائد یعنی 8 یا 9 چکر لگا دینا۔ کیا ہے جی؟ 8 یا 9 چکر لگا دینا۔ اگر کوئی زیادہ لگ گئے تو وہ کیا ہے؟ نیکی، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ دوسرا فرمان ہے نفلی حج یا عمرہ بھی صحیح کرنے میں بھی صحیح کرے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی تمام عبادات ہی میں خوشی خوشی کوئی کام کرے۔ یہ اقوال امام راضی نے بیان کیے ہیں، اور اس میں تیسرے قول کو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ قدر شناس خوب جاننے والا ہے کہ تھوڑے عمل کا بھی بے پایہ ثواب عطا فرماتا ہے اور جزا و ثواب کی مقدار کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا کم ثواب دے، اور بلکہ اس کے تو شان یہ ہے لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ سورہ النساء۔ اللہ کسی کا ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دوچند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔